ہم سب کو معلوم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا 11 تلواریں تھیں. کتنی؟ اونچی آواز سے کتنی؟ 11 تلواریں. اور گھوڑے معلوم ہے کتنے تھے؟ 27 گھوڑے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. 27 گھوڑے اور 11 تلواریں. اور عالم یہ تھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھتے تھے. ایسا نہیں ہے تلوار بیچ کر کھانا لے لیں، ایسا نہیں ہے گھوڑا بیچ کر کھانا لے لیں. یہ سارا سامان حضور اللہ نے فرمایا ہے اپنے یہ جو جنگی ہتھیار ہیں نا ان کو تیار کر کے رکھو. فاقوں کا عالم تھا پر یہ ساری چیزیں بیچی نہیں. 2 نیزے تھے، 3 خود تھے، 2 کمان تھے. ایک ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیر اپنے ساتھ رکھتے تھے. وہ بابا جی فرماتے تھے نا حدیث شریف، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تیر بنائے وہ بھی جنتی، جو اٹھا کر دے وہ بھی جنتی، جو تیر چلائے وہ بھی جنتی. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے تو ایٹم بم بنا کر دیا پاکستان کو. ہم نے کیا حال کیا ان کا، کس طرح ان کا نماز جنازہ ہوا. بھائی جس طرح جس نے پاکستان بنایا ہے نا قائد اعظم نے، بالکل ان کے برابر میں مزار ہونا چاہیے تھا. ایک پاکستان بنانے والا ہے، دوسرا پاکستان بچانے والا ہے، مگر اس کا حال کیا کیا ہم نے. زندگی بھی ان کی خراب کر دی اور مرنے کے بعد بھی ان کو ہم نے کس حالت میں چھوڑا. عزیزان گرامی ہمیں کہیں اور لگا دیا گیا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی نے کہا کہ ایک خطیب آیا ہے فلاں علاقے میں، بڑی شاندار تقریر کرتا ہے. کوئی خطاب سنے نا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رکت طاری ہو جاتی ہے. ذرا سنیں آپ ان کو جا کر. جناب صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس آزاد کروایا تھا، روپ بدل کر بھیس بدل کر اس کے پاس چلے گئے، خطاب سنا، تقریر سنی، ایسی تقریر اور خطاب کیا صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عزیزان گرامی جب خطاب ختم ہوا نا صلاح الدین ایوبی اس کے پاس گئے اور پوچھا اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس کس طرح آزاد ہوگا. اس نے کہا دعا کرتے رہے آزاد ہو جائے گا. فوراً صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی، اس کی گردن پہ رکھی. سچ سچ بتا تو کون ہے. پتا چلا وہ یہودی تھا. ہمیں تو لگایا اسی پر گیا جا رہا ہے آپ دعائیں کرتے رہو سب کچھ آزاد ہو جائے گا. ایسے کیسے آزاد ہوئے گا؟ اگر صرف دعاؤں سے ہی آزاد ہونا ہے تو پھر سرکار بدر میں کیوں تشریف لائے، احد میں کیوں تشریف لائے، خندق میں کیوں آئے، احد میں کیوں آئے؟ اتنے 27 غزوات کیے. 27 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 73 سالہ زندگی ہے نا. 40 سال تو اعلان نبوت سے پہلے، 13 سال مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد، پھر مدینہ تشریف لائے. 2 سال کے بعد حضور نے تلوار اٹھائی. صرف 8 سال کی زندگی 27 سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں لڑی ہیں. جس میں حضور خود چلے جائیں نا جنگ میں اس کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں صحابہ کرام کو بھیج دیں اس کو سریہ کہتے ہیں. تو 27 جنگیں حضور نے لڑی اور 73 سرایہ میں صحابہ کرام کو بھیجا. ٹوٹل 100 جنگیں ہو گئیں. 100 جنگیں جس میں خود بھی شرکت کی صحابہ. 8 سال کی زندگی میں اب آپ اندازہ لگائیں 8 سال میں 100 جنگیں ہوئی ہیں. عزیزان گرامی دعا کرنی ہے، مگر یہ بات ہم ذہن نشین رکھیں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 313 صحابہ لے کر آ گئے نا پھر حضور نے ساری رات بھر سجدے میں سر رکھا ہے. مولا یہ 313 اگر ختم ہو گئے نا قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. مولا مدد فرما. 313 بدر میں لا کر پھر دعا کرنی ہے. ہم ادھر بیٹھ کے خالی دعائی کیے جا رہے ہیں. ہمیں ایسی جگہ لگا دیا ہے کہ کسی بھی طرح ہم نے جہاد نہیں کرنا، جہاد کی بات نہیں کرنا، امن کی بات. 3 لفظ ہیں امیر المجاہدین فرماتے تھے 3 مرتبہ قرآن مجید میں امن امن امن. بس 550 آیتیں ہیں جو جہاد کی دعوتیں دے رہی ہیں. ہم نے 550 آیتیں جہاد کی ختم کر دی، صرف امن کی بات کر رہے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں. ہمارا سارا فنڈ ایک جگہ ہو رہا ہے، ساری عوام ایک جگہ جا رہی ہے اور جہاد کی بات کون کرے گا؟ آپ ایمانداری سے بتائیں. ہم خالی دعا کرتے رہے فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ کب ہوگا یہ فلسطین؟ ہمارے لوگوں نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 گھوڑے، 13 تلواریں، 2 نیزے، 3 خود، 2 کمان، 1 تیر یہ جمع کیا گئے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بہترین قسم کے نئے برنگے امامے لے رہے ہیں، نئے برنگے ہم موبائل لے رہے ہیں، ہم گاڑیاں لے رہے ہیں. یہ وہ پیسہ ہے جو اہل سنت نے کہیں اور لگانا تھا، غلط جگہ سے کہیں اور لگ گیا. لوگ نعت خواں ہیں، جتنے بھی لوگوں کو دیکھ لیں بڑی شاندار زندگی گزار رہے ہیں. کون جہاد کی طرف بلائے گا؟ کون دعوت دے گا جہاد کی؟ امیر المجاہدین آئے تھے، انتقال ہو گیا.
عزیزان گرامی اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم یہ بات تو کریں، ہم یہ بات ہی نہیں کرتے۔ ایسے علامہ اقبال بابا جی فرماتے تھے نا، کافر مر رہے اور مسلمان کی ٹانگیں کانپے جا رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا تھا کہ کافر کی موت سے جس کا لرزتا ہو جسم کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر۔ عزیزان گرامی ابھی بھی وقت ہے، ہم قافلوں کے ساتھ ساتھ جہاد کی بھی تیاری کریں، تبلیغ کے ساتھ ساتھ جہاد کی بھی بات کریں، تبھی جا کر مسئلہ حل ہوگا۔ ورنہ یہودیوں کی ایک سازش ہے، مسلمانوں کو دعاؤں میں لگا دو، مخصوص راتوں میں جاگنے میں لگا دو، عبادات ریاضات میں لگا دو، بس ہم خوش ہیں۔ وہ کہا یہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے حج پر، یہود و نصارہ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہتے ہیں جتنا جمع ہے نا اس سے ڈبل آ جائے، کیونکہ مال تو انہی کا بکنا ہے، یہودیوں کا ہی بکنا ہے نا مال سارا، جتنے لوگ زیادہ آئیں گے ان کی معیشت مضبوط ہوگی۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے ہم جہاد کی بھی بات کریں، جہاد کا بھی ذہن بنائیں، اور کہا جاتا ہے نا بھائی محفل کے اختتام پر لنگر کا بھی اہتمام ہے، یہ جہاد کا بھی اہتمام ہے اور اس کے اختتام پر موت کا بھی اہتمام ہے۔ ہم یہ سوچو، ہم بات تو کر رہے ہیں جہاد کی، جب جہاد کا اعلان ہوگا نا کون کون جائے گا جہاد میں، ہمیں یہ ذہن ہی نہیں دیا گیا، ہمیں تو کہیں اور لگایا جا رہا ہے، امن پہ لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک، علامہ اقبال نے فرمایا تھا شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہمارا مقصد تو ہے ہی جہاد، تبھی تو اسلام کی سربلندی ہوگی۔ بھائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے؟ حضور دعا فرمائے اور قبول نہ ہو، مگر صرف حضور نے دعا نہیں فرمائی، بدر میں بھی آئے ہیں، ان ساری غزوات میں 100 غزوات ہو گئیں، سرایا اور غزوات کو ملا کر۔ عزیزان گرامی ابھی وقت ہے کہ صرف اور صرف ہم باتوں سے اور اپنی دعاؤں سے اور اپنی نمازوں سے فلسطین آزاد نہیں کروا سکتے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین، جیسا بھی محترم جناب شاہ زیب صاحب نے، عبدالغنی شاہ زیب صاحب نے فرمایا نا، مرکزیت کی ابھی ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان مرکز بن چکی ہے، آپ آئیں تحریک لبیک کا ساتھ دیں، آج مل کر کام کریں، ہر جگہ جائیں، ہر سنی ہمارے سر کا تاج ہے، مگر اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا بہترین صدقہ کیا ہے، حضور نے کبھی فرمایا پانی ہے، جب پانی کی ضرورت تھی تو حضور نے پانی فرمایا، جب کھجور کی ضرورت تھی حضور نے کھجور فرمایا، ہر موقع پر ہر موقع مناسبت سے بہترین صدقہ۔ آج کا بہترین صدقہ جو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد ادھر پیش کریں۔ بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کا جو اتوار کو ہونے والا ایک بہترین مارچ ہے، اس میں بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ابن پاکستان پبلک اسکالر اینڈ ریسرچ، ابن پاکستان نائب ناظم انجمن طلبہ اسلام محترم جناب محمد فراز رضا صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے اظہار فرمائیں۔